وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ان تعویذوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کر رہا تھا جن کو اللہ اور رسول نے منع کیا. اسلام میں کون سی تعویذات منع ہیں؟ بہت سے اسباب میں نے گنوائے، ان میں سے ایک سبب پچھلی 2-3 مجلسوں سے چل رہا تھا، وہ تعویذ گنڈے کے جس میں جادو سے کام لینے کی نوبت آتی، اس کو اسلام حرام ٹھہراتا ہے. ایسا علاج، معالجہ اور ایسی تعویذ جائز نہیں ہے جس میں جادو کا سہارا لینا پڑے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جادو سے اور اس کے کرنے والے سے، اور جو کسی دوسرے سے جادو کرواتا ہے اس سے. حدیث شریف میں اس سلسلے میں بہت واضح تعلیمات آئی ہیں. جادو اسلام میں منع ہے، حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے زیادہ ارشاد اس بارے میں وارد ہوئے ہیں. چنانچہ جادو کو کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے گناہوں سے بچا کرو جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. یعنی ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑے، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ گناہ سرزد ہوئے اور انسان کے لیے ہلاکت کا میدان شروع ہو گیا. آپ نے ہی اس کو موبقات اور مہلکات فرمایا. 7 ایسے گناہوں سے بچا کرو جو گناہ انسان کو ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرات صحابہ نے دریافت کیا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں آپ بتائیے، ہم بچیں گے انشاءاللہ ان سے. تو سب سے پہلا گناہ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ ایک ہے، ہم تو توحید کے قائل ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. علم بھی وہی دیتا ہے، پیسہ بھی وہی دیتا ہے، عمر بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے. کوئی دوسرا کسی کام کے اندر شریک نہیں ہے. اللہ واحد ہے، اس کی توحید کے ہم لوگ قائل ہیں. تو سب سے پہلا گناہ جن کو کبائر میں شمار کیا گیا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور دوسرے نمبر پر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کرنے والا گناہ شمار فرمایا السحر، جادو. یہ انسان کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے. دنیا کی ہلاکت تو ہے ہی ہے، آخرت کے اندر بھی انسان برباد تباہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. ہر منزل کے اوپر آخرت میں بھی وہ ٹھوکر کھاتے رہتا ہے. ہلاک کرنے والا یعنی اس کے جتنے افراد ہیں ہلاکت کے وہ سب آپ نے اپنے ذہن میں لے آئیے، اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ ساری ہلاکت خیزیاں انسان پر اثر کرتی ہیں، ان سب کا تصور کیجئے. تو 7 گناہوں میں سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا گناہ جادو کرنا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے اور اکبر الکبائر شمار کیا گیا، یعنی گناہ کبیرہ میں بھی بہت بڑے درجے کے گناہ. اور تیسرا گناہ کسی جان کو قتل کرنا ناحق. اللہ نے جن کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے ان کو تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ جانور کو آپ اپنے کھانے کے لیے ذبح کریں تو نفس کو، جان کو ذبح کرنے کی اجازت ہے اللہ کی اجازت کی وجہ سے. مگر کسی مسلمان کو کسی نے قتل کر ڈالا تو یہ ناحق قتل کرنا ہوا. ایسے ناحق قتل کرنے کی بنیاد پر انسان نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو اس کو ہلاک کر کے چھوڑے گا. یہ تیسرا گناہ آپ نے شمار فرمایا. چوتھا گناہ آپ نے فرمایا سود کھانا، انٹرسٹ اور بیاج کھانا. اس کی وجہ سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی یتیم کا مال کھا جانا، آپ کے پاس امانت کے طور پر یتیم کا مال رکھا ہوا ہو تو اس میں سے آپ اپنے لیے استعمال کرنے لگو، تو یہ چیز بھی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے. یتیم جس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہیں، اس بیچارے کا مال اگر کسی نے کھایا اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے اس پر.
اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں۔ مزید ایک گناہ گنوایا گیا 7 گناہوں میں سے، جب جنگ چھڑ رہی ہو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں تو کوئی مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے لشکر کو شکست دینے اور لوگوں کے حوصلہ پست کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو جنگ میں سے بھاگنے کی اجازت نہیں، اگر بھاگ گیا تو یہ انسان اپنی موت سے نہیں بھاگ رہا ہے، ہلاکت کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور 7واں گناہ ہے کسی مومنہ عورت پر تہمت کرنا، جو پاک دامن بھی ہو اور بولی بالی ہو۔ عام طور پر ایسی ہی عورت کی طرف انگلی کی جاتی ہے جو بہت بولنے والی چالاک ہو، اس عورت کے منہ کوئی نہیں لگتا۔ جو بولی بالی ہو، مسلمان ہو، پاک دامن ہو، اس کی طرف کوئی آدمی زنا کی تہمت کرے، اس آدمی نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا اور اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں خود کیا۔ یہ 7 گناہ ہیں، ان میں سے بہرحال دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو گنوایا۔ کوئی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے تو یہ ان گناہوں میں سے جو انسان کو ہلاک کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یمن کے لوگوں کی طرف ایک خط لکھا تھا، اس خط کے اندر بہت سارے احکام بتائے تھے، آپ نے فرائض بھی گنوائے تھے اور سنتیں بھی گنوائی تھی اور زکوٰۃ کے احکام بھی بتائے تھے، دیت کے احکام بھی بتائے تھے۔ دارالاسلام اسلامی سلطنت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو مارے، بھول سے اگر سامنے والا مر جاتا ہے تو دیت واجب ہوتی ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے جس کا مقتول مرا۔ کسی کا ہاتھ غلطی سے کٹ گیا تو اس کو بھی دینا پڑتا ہے، بعض خاص زخموں کے اندر بھی دیت آیا کرتی ہے۔ تو یہ سارے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی لوگوں کو ایک خط کے اندر لکھ کر بتایا۔ پھر اس خط کے اندر ایک اہم مضمون یہ بھی ذکر فرمایا جس کو راوی نے بڑے اہتمام سے جو ہے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکبر الکبائر الاشراک باللہ تعالی، تمام کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میدان سے بھاگ جانا ہے، وہی جو اوپر والی روایت کے اندر آپ کو بتا دیا گیا۔ اسی طرح اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، بڑے گناہوں کی فہرست بنا لو اور ان میں بھی بڑا گناہ اوپر جس کو رکھا جا سکتا ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا، اس کو بھی شمار کروایا آپ نے۔ اور ساتھ ہی کسی مسلمان کو قتل کرنا، یہ بھی انہی گناہوں میں سے شمار کیا گیا۔ اور ایک چیز آپ نے گنوائی تعلم السحر، جادو سیکھنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ کوئی آدمی جادو سیکھنے جائے، سمجھو اس آدمی نے بڑے گناہوں میں کا بڑا گناہ کیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کسی حکومت کے چند جرائم ہوتے ہیں، کرائم ہوتے ہیں، گناہ سمجھے جاتے ہیں اس حکومت کے اندر، اور ان میں بھی پھر بڑے درجے کے گناہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا تو پھر کسی حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ان بڑوں میں سے بھی جس پر انگلی رکھ کر بڑا بتایا گیا ہو، اس گناہ کی سنگینی کا کیا کہنا۔ حکومت جو کچھ کر سکتی ہے اس میں وہ کر گزرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں میں بڑا گناہ، اور ان بڑے گناہوں میں بھی جس پر انگلی رکھ کر بتایا گیا وہ اکبر الکبائر، ان میں سے ایک جادو سیکھنا ہے، یہ بھی بہت بڑا اور برا گناہ ہے۔ اسلام اس کو بڑی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی میں آپ نے کوئی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت دھرنے کو بھی یمنیوں کو لکھ بھیجا تھا کہ ایسا مت کرنا، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ بہرحال یہ جادو کرنا اور سیکھنا دونوں ان روایتوں کے مطابق بڑے گناہ شمار کیے گئے ہیں، انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ شمار کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بعض روایتوں میں ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کیا جاوے گا۔ اب جو آدمی جادو کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی محروم کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کی دنیا میں بھی نہیں سنتا۔ مومن کا ایک ہتھیار ہے، ہم جب دب جائیں گے، کسی کے ظلم کے ماتحت کچل جائیں گے، ہمارے رب کو کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے سن لے گا، یہ ایک دھارس رہتی ہے مومن کے لیے۔ لیکن جادو کرنے کی وجہ سے یہ تانتا بھی کٹ جاتا ہے اور یہ رسہ بھی جو ہے ہمارے ہاتھ میں سے چھوٹ جاتا ہے۔ جس نے جادو کیا وہ دعا سے محروم ہو گیا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے جتنی پاکیزہ اور قبولیت کی گھڑی کے اندر انسان دعا کیوں نہ کرے۔ اللہ اس کو دنیا میں نقد سزا یہ دیتا ہے کہ جادو کرنے والے آدمی کی دعا بند ہو جاتی ہے۔
اللہ سنتا ہی نہیں اس کی دعا. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام، اللہ کے بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ نے مستقل بڑی کتاب دی تھی، زبور جنہیں عطا کی تھی. تو وہ حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ دن کی ایک خاص گھڑی میں، دن رات میں ایک خاص گھڑی آتی تھی جس میں اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے تھے. جگانے کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید رات کی کوئی گھڑی تھی جس میں حضرت داؤد بڑے اہتمام سے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. اور کیا کہہ کر جگاتے تھے وہ حدیث شریف میں آیا ہے، یہ کہہ کر جگاتے تھے کہ میرے گھر والوں، اے داؤد کے گھر والوں، اٹھو اور نماز پڑھو. اس وقت ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے کہ جس میں اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا، ہر ایک کی دعا قبول کر لیتا ہے. 2 گناہ کرنے والوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ حضرت داؤد روزانہ اپنے گھر والوں کو جگانے کے موقع سے اس مستجاب گھڑی کی نشاندہی بھی کرتے اور ان 2 گناہوں کو بھی بتاتے کہ جن دونوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ اس مبارک گھڑی میں بھی انسان کو دعا سے محروم کر دیتا ہے. ان میں سے ایک آدمی تو ساحر، جو جادوگر ہو، وہ اتنی مستجاب گھڑی کے اندر بھی اللہ سے مانگے گا نہیں، اس کی سنی جاوے گی. اور دوسرا بیجا ٹیکس لینے والا، جس کو عاشر کہا جاتا ہے. کسی پر ظالمانہ ٹیکس ڈالنے کے لیے بہت ساری حکومتوں نے قانون بنا رکھے ہیں، تو ایسی آفیسیں رہتی ہیں جن جگہوں سے جانے والے لوگوں سے ایسے ظالمانہ ٹیکس لیے جاتے ہیں یا اپنے یہاں بلا کر لیے جاتے ہیں. اس آفس میں جو کام کرتا ہے یا ان کو جو چنتا ہے، ان کو منتخب کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کی دعائیں بھی اس مبارک گھڑی کے اندر جو ہے قبول نہیں کی جاتی. بہت چونکنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسے ظالمانہ ٹیکس کی وصولیابی کی آفیسوں میں کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ظالمانہ ٹیکس دوسروں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کے درجے کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اسی لیے علماء نہ کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس کی آفیسوں کے اندر جو ہے آپ کو ملازمت نہیں کرنی چاہیے، ظالمانہ ٹیکس ہے. اس طرح کے دوسرے جو ظالمانہ ٹیکس ہیں اس میں کوئی آدمی آفیسر بھی نہ رہے، پیون بھی نہ رہے اور کسی قسم کا کام نہ کرے، ورنہ یہ آدمی اپنے لیے دعاؤں کے راستے کو بند کر دینے والا ہوگا. 2 گناہ، ایک تو سحر اور جادو اور دوسرا ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے لوگ، کسی کو وصول کر کے دینے والے لوگ، جس قسم کا بھی تعاون کرنے والے ہوں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ دن کی اس مبارک گھڑی کے اندر بھی قبول نہیں فرماتے، رات کی اس مبارک گھڑی میں بھی قبول نہیں فرماتے جس میں کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی. بہرحال دعاؤں اور مغفرت سے محروم کر دیا جانا یہ سحر اور جادو کا ایک بہت برا اثر ہے، انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے دعاؤں سے. ایک اور روایت کے اندر بھی یہی مضمون آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 گناہ اگر کسی انسان میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے. ان کے علاوہ کون سا بھی گناہ ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. آپ دیکھیے کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی میں توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن کبیرہ میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی امت کو پہنچا دیا کہ ان میں تو توبہ کریں گے تو بھی میں قبول نہیں کروں گا. دستور یہ ہے کہ کون سا بھی گناہ ہو، شرک میں بھی انسان ایک مرتبہ توبہ کرے تو قبول ضرور ہو جاتی ہے، مگر ان روایات میں آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو گویا توبہ کی توفیق ہوگی ہی نہیں، اور کرے گا تو توبہ کے آداب سے وہ خالی ہو کر توبہ کرے گا. اس لیے ایسے آدمی کے لیے باوجود توبہ کرنے کے بھی اللہ کے یہاں سے توبہ کی قبولیت نہیں اترتی. آپ نے فرمایا اس ارشاد میں 3 گناہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، باقی سارے گناہوں والوں کے لیے جس کے واسطے چاہے مغفرت فرما دیا کرتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. نمبر 2 کوئی جادوگر جو جادو کے پیچھے چلتا ہو یا کسی جادوگرنی کے پیچھے چلتا ہو، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. کوئی جادوگر جو کسی دوسرے سے سیکھتا ہے اور لوگوں کے اوپر جو ہے علاج معالجہ کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماویں گے، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی. اور تیسرا اپنے مسلمان بھائی سے کینہ کپٹ رکھنے والا. اللہ کو بہت زیادہ غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے دل میں مسلمان کے متعلق میل رکھتے ہیں، کسی مسلمان کے متعلق جس پر اللہ کی تجلیاں ہر دم، چاہے وہ شرابی کبابی ہی کیوں نہ ہو، مسلمان مومن ہونے کے ناطے اللہ کی تجلیاں اس پر پڑتی رہتی ہے،
تم کون ہوتے ہو اس سے بغض کرنے والے؟ اللہ کو اتنا غضب آتا ہے مسلمان سے کینہ کپٹ رکھنے والے سے، اللہ مغفرت نہیں فرماتے ایسے آدمی کی۔ اور ایک اور سزا ساحر کے لیے، جادوگر کے لیے حدیث میں یہ بھی سنائی گئی کہ کل کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اس کو۔ سارے لوگ جب جنت میں داخل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گنہگار معافی اور مغفرت پا کر جنت میں انٹری پا رہے ہوں گے، اس وقت جادوگر کو محروم کر دیا جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر جادو کیا تھا، اللہ کل کو جو ہے جنت کے اندر اس کو داخلے سے محروم فرما دیں گے۔ ایک سے زیادہ روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے، چنانچہ ایک روایت ابن حبان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو جادو پر ایمان رکھتا ہو، مومن بالسحر، جادو پر یقین رکھتا ہے کہ یہ بھی اثر کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیے یہ جادو گھر نہیں ہے، کوئی جادو کر رہا ہے اور اس پر حق ہونے کا یقین رکھے کوئی آدمی، تو اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ تو اس جادوگر کا کیا کہنا کہ جو گھسا ہوا ہے جادو میں، جس کے ہاتھ پاؤں سب رنگے ہوئے ہیں جادو کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں کس طرح سے جو ہے داخلہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور شخص ہے جسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، ہمیشہ شراب میں دھت رہنے والا آدمی۔ ابھی تھوڑا سا نشہ ختم نہیں ہوا کہ دوبارہ جو ہے نشہ کر لیتا ہے، جس کو عربی کے اندر مدمن الخمر کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار پیا توبہ ہو جاتی ہے، لیکن جس نے ہمیشہ جو ہے شراب ہی کے اندر دھت رہنے کو پسند کیا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں سرے سے داخلہ ہی نہیں عطا فرماویں گے۔ اور ایک وہ آدمی کہ جو رشتہ داری کو ختم کرنے والا، اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ آج معمولی سے بہانوں پر سال ہا سال کی رشتہ داریاں ختم کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور بہت ہلکے پن سے لائٹلی لوگ جو ہے 1-2 گھڑی کے اندر 50 سال کے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ بعض اور روایتوں میں بھی آیا ہے، حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شراب میں ہمیشہ سرمست رہنے والا، نشے ہی کے اندر رہنے والا آدمی، دوسرا رشتہ داری ختم کرنے والا آدمی، اور تیسرا یہی سحر کرنے والا آدمی یا سحر پر ایمان لانے والا، اس کی تصدیق کرنے والا آدمی۔ اگر کسی شخص نے جادو کیا اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے سچ کر رہا ہے یا حق کر رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے، تو ایسا آدمی بھی جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جادوگری کے جتنے بھی شعبے اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اسلام اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ناگوار فرمایا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اس کی برائی ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔